يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات وقت نشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب جلال کا مجھ پر اور سبھی حضرات اور خواتین پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اس مقام پر اس نے مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا، اور یہاں اکٹھا ہونے کے بعد دین کی کچھ باتیں سننے سنانے اور سیکھنے سکھانے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد یا عبارت 5 باتوں پر کھڑی ہے، اور پھر آپ نے ان 5 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا، سب سے پہلے شہادت کا اقرار یعنی کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر حج بیت اللہ، اور 5ویں نمبر پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام ایک عمارت ہے، تو ان میں یہ 5 باتیں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے۔ ان میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد عملاً اسی کلمے کا اظہار اور مظاہرہ، اسی کلمے کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے ثبوت دے کہ واقعی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اپنے عمل سے ثبوت دے کہ واقعی وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کلمے کے اقرار کے ساتھ یہ جو 4 باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ جو 4 باتیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں باتیں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہ عبادات ہیں، یہ عبادات ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ارکان سے ہٹ کر اور احکام بیان کیے جن کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ معاملہ، بیوی کے والدین کے ساتھ معاملہ، میاں بیوی کا آپس میں معاملہ، پڑوسیوں کا معاملہ آپس میں، ایک دوسرے کا مسلمان کے ساتھ معاملہ، ایک گاہک اور کاروباری کے طور پر، ایک مزدور اور اس کے مالک کے طور پر انسانوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا، اور یہ رضا خوشنودی ان تمام مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چل کر رضا مندی اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہمارا اور آپ کا دین ہے۔ اسلام میں ہم اور آپ کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں جو 4 بنیادی باتیں ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کہ نماز کی اگر بات کریں، نماز میں انسان اپنے بدن سے عبادت کرتا ہے، انسان کا بدن اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جسمانی عبادت یا بدنی عبادت، جسمانی عبادت یا بدنی عبادت ہم کہتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ بھی جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے کہ بندہ اس میں روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس
برداشت کرتا ہے اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کے مطابق اللہ کی مرضی کے تابع رکھتا ہے، یہ بھی جسمانی عبادت ہے۔ لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ زکوٰۃ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ مالی عبادت کہلاتی، یعنی ہم اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی اور مالی دونوں قسم کی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں آدمی کا جسم بھی لگتا ہے، تھکتا ہے، آدمی کو یہاں سے سفر کر کے جانا پڑتا ہے، عمرہ کرنا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، حج کے لیے ارکان کو ادا کرنا پڑتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، پینے کا خرچ، آدمی کا پیسہ بھی لگتا ہے، آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ یہ مالی عبادات کے ساتھ جسمانی عبادات کو ساتھ میں لیے ہوئے ہے۔ حج اور عمرے کی عبادت ایسی ہی عبادت ہے۔ آج کی اس درس میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ یہی عنوان ہے، مالی عبادات۔ مالی عبادات میں اصل میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں جیتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی، اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے کی بات آتی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات آتی، اچھے مقامات پر کچھ لٹانے کی بات آتی ہے، غیر شعوری طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت مالداروں کی عبادت، صاحب حیثیت لوگوں کا کام ہے، یہ مالی عبادت مالداروں کا کام۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جب کبھی آدمی کو مخاطب کیا جاتا ہے خرچ کرنے کی بات ہے، غیر شعوری طور پر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ خطاب مالداروں سے ہو رہا ہے، صاحب حیثیت لوگوں سے ہو رہا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ مالی عبادت کسی مالدار کا کام۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یقیناً کچھ مخصوص مال میں واجب ہوتی ہے، مال بھی مخصوص مقدار کو پہنچنا چاہیے، اور مقدار کے بعد بھی مال لگ بھگ 1 سال تک رہے، یا سال میں 6 ماہ میں پیدا ہونے والی ایک بار جو پیداوار ہے ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ خرچ، اللہ کی راہ میں یہ مال لگانا، یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں صاحب حیثیت، صاحب نصاب مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جسے ہم مالی عبادت کہتے ہیں، اس کا تعلق صرف زکوٰۃ سے نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی راہ میں، خیر کے راستے میں، ضرورت مندوں کے کام میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور یہ جو خرچ کرنے کی عبادت ہے، مالی جو عبادت ہے، یہ سب کے لیے عام ہے۔ اس کا تعلق مالداروں کے ساتھ نہیں ہے، مالدار ہو، غریب ہو، وہ آدمی کہیں نوکری کرتا ہو یا کمپنی کا مالک ہو، ہر ایک آدمی سے اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ مالی عبادت میں اپنا حصہ لے، اپنا حصہ لگا، یہ ضرور ایک بندے کو کرنا چاہیے۔ آج سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یہی طرح سے صاف کرنی ہے کہ یہ جو مالی عبادات ہیں، ان مالی عبادات کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے مالداروں کا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق تمام مسلمانوں سے۔ اسی لیے اکثر خطبات میں، دروس میں یہ بات دہرایا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ مال کے خرچ کرنے کا تعلق مال سے کم ہے، آدمی کے دل سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ دل دے، آدمی کے پاس کم بھی ہوگا، وہ کم میں سے کم دے گا، لیکن دے گا اللہ کا بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ دل نہ دے، قارون کا خزانہ رکھ کر بھی ایک ایک پائی کو باہر نکالتے ہوئے اس کی جان جائے گی۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اگر بگڑ جائے مزاج، آدمی ایسا بخیل ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسی لیے یہ جو خرچ کرنے کا معاملہ، سب سے پہلی یہ بات آپ سمجھیں کہ اس کا تعلق مالداروں سے کم ہے، اس کا تعلق دلداروں سے ہے، ایمان والوں سے۔ اور ایمان والا دلدار ہوا کرتا ہے، ایمان والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کی عبادت انجام دینے والا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی مورخین نے بات لکھی، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ یہ تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے آپ بکریاں چرا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے. کبھی قافلے کا مال مکے والوں کا مال لے جا کر تجارت کرتے اور جو کمائی ہوتی اس سے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے. یہ پہلے معاملہ تھا. اور پھر جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے تو شروع میں جنگ خیبر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مشکل زندگی تھی. مالی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشحال زندگی نہیں گزاری. اور اگر اس کے بعد جنگ خیبر کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بہت سارا جب پیسہ دولت آیا بھی, نبی علیہ السلام نے اپنے لیے جو بات پسند کی وہ یہ کہ آپ کے پاس خیبر سے کھجوریں آتی. آپ ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی کے گھر میں سال بھر کی ضرورت کے برابر کھجوریں اسٹاک کر دیتے, دے دیتے, ان کے نفقے کے طور پہ دیتے تھے. اور اس کے بعد جو مال آپ کے پاس بچتا اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے پاس اتنا مال رکھا نہیں کہ جس مال پہ زکات واجب ہو اور آپ کو زکات دینے کی نوبت آئے, آپ اللہ کی راہ میں ویسے ہی دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بھائیو ذرا سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مالی عبادت کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کیا. اور آپ کی جو سخاوت تھی, آپ جو لوگوں کو دیا کرتے تھے, اس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مال کی سخاوت کرنے والے تھے. دوسری روایت میں الفاظ آئے, وہ جو ہوائیں چلتی ہیں موسمی ہوائیں کہ جن ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں, نر اور مادہ کھیتی اور پودوں میں ملن ہوتا ہے, جن ہواؤں کے چلنے سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں, پنپتی ہیں, ہوائیں جتنی زمینوں کو لہلہانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, نبی علیہ السلام کی سخاوت, آپ کا خرچ کرنا اس سے کہیں زیادہ سماج کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے کام آتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے مالی عبادت کو اپنے اوپر ایسے لاگو کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا, خوب اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس میں اللہ کے نبی نہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرتیں دیکھیں, ان کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں. صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دو. جنگ تبوک کا موقع, جنگ تبوک کا موقع, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کروایا کہ جنگ بڑی سخت ہے, سفر بڑا لمبا ہے اور دشمن بھی بڑی تعداد میں آنے والا ہے, اس لیے تیاری بھی بھرپور کرنی ہے, لہذا اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے پیسہ تو اکٹھا کرو. صحابہ نے اپنے طور پر خرچ کیا. اسی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت یہ تھی کہ قافلہ, آپ تاجر تھے, تجارت کے بعد آپ کا قافلہ لوٹ کر آیا تھا, مال ساز و سامان نفع کا سارا لے کر لوٹا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا کا سارا قافلہ لا کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ اونٹ یہ قافلہ اپنے سامان سمیت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ. اسی جنگ میں حضرت عمر نے کیا کیا, اپنا گھر آدھا گھر صاف کر دیا, لا کر اللہ کے نبی کے خدموں میں ڈال دیا کہ اللہ کے نبی یہ لیجیے, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں اسے استعمال کریں. اور اسی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا, اپنا سارا گھر صاف کر لیا, کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑی, جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا. ایک طرف خرچ کرنے کے یہ جذبے, عثمان کا اپنی مثال آپ ہیں, عمر اپنی مثال آپ ہیں, تو ابوبکر اپنی مثال آپ ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے اس جنگ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. ایک انصاری صحابی, جس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, ٹوٹی کوڑی بھی گھر کے اندر رکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے دینے کا حکم دیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ایک یہودی کے باغیچے میں مزدوری کی, صبح سے شام تک باغیچے کی سینچائی کی, پانی دیا, درختوں تک پانی پہنچایا, اور اس کی سینچائی کی قیمت کے طور پہ, اجرت کے طور پر مالک نے جو پیسہ دیا, جو کھجوروں کی شکل میں اجرت دی,
وہ اجرت لے کر آئے، ایک مٹھی پر کھجوریں اپنے گھر میں رکھ دی اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے، باقی ایک مٹھی کھجور لے کر اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے صحابی کے صحابت کو دیکھ کے منافقوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ انہی کھجوروں کے ذریعے ہم جنگ جیتنے والے، ان کھجوروں سے کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد یہی ان صحابہ کرام کا دیا ہوا جو مال اکٹھا تھا، جو ڈھیر اکٹھا تھا، اللہ کے نبی نے کھجوروں کو سب سے منہ پر رکھ دیا، سب سے منہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، یہ بتانے کے لیے کہ مال کم ہے لیکن جس جذبے سے بندے نے محنت کر کے لا کے دیا ہے وہ جذبہ اس قابل ہے کہ ان سب سے اوپر اسے رکھا جائے۔ سبحان اللہ، یاد رکھو اللہ کے بندو، آدمی دینے کا دل رکھے نا، اللہ کی عبادت، مالی عبادت اپنی زندگی میں اپنانا چاہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، صبح اعلان ہوا تو کچھ نہیں دینے کے لیے، لیکن شام ہونے سے پہلے انہوں نے انتظام بھی کیا اور اپنی استطاعت پر لا کر دے دیا۔ حاضرین گرامی، ان ساری باتوں سے جو بنیادی پیغام آپ کے سامنے دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مالی عبادت جگہ بنانی چاہیے، یعنی اس عبادت کی جگہ میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، ہزاروں میں دیجیے، متوسط درجے کے سینکڑوں میں 100-200 دیا کیجیے۔ اللہ نے استطاعت نہیں دی، 10 روپیہ دیجیے، اللہ نے اور نہیں دیا، محنت کر کے جو کماتے ہیں اپنی ضرورت آج کی پوری کر کے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کیجیے، لیکن اللہ کی راہ میں دیا کیجیے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اس مالی عبادت کے کچھ فائدے گنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مالی عبادت ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بابرکت عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے کتنا خیر میری اور آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں اس عبادت کے ذریعے اتنی برکت اللہ تعالیٰ لائے گا، اس کا ہم اور آپ اندازہ کر سکیں۔ کچھ فوائد اور منتخب چند فوائد، سارے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، دین کی راہ میں خرچ کرنے، خیر کے کام میں خرچ کرنے، لوگوں کی مدد میں خرچ کرنے کے جو فائدے، بہت سارے فائدے، میں آج آپ کے سامنے صرف چند فائدے منتخب کر کے بات کو رکھتا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھیں کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے رکن اسلام کیوں قرار دیا، زکوٰۃ کی شکل میں اسلام کی بنیاد کیوں قرار دیا، ہم اور آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ حاضرین گرامی، مالی عبادت کرنے والے کا سب سے بڑا اور سیدھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندے کو نوازتا ہے، یعنی بندہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ثواب دیتا ہے، اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ دنیا کی کسی تجارت میں اتنا ثواب، اتنا بدلہ، اتنا منافع آپ نہیں کما سکتے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے تو گویا اللہ سے تجارت کر رہا ہے، اور ہم قرآن کی آیت کے الفاظ میں اگر دیکھیں اللہ کو قرض دے رہا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرضہ لے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وضاحت کی، کہا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں جب لوٹائے تو اللہ تعالیٰ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب اللہ تعالیٰ لوٹائے گا کئی گنا یہ مال بڑا ہوا ہوگا اللہ واپس دے گا۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کہیں جاتا نہیں ہے، وہ قرضہ ہے جو لوٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسے، کتنا فائدہ؟ آپ دو تین مثالیں دیکھیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو اللہ نے قرآن کی آیت بھی بیان فرمائی، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا ایک کسان ہے، ایک دانہ لاتا ہے اور زمین میں بوتا ہے، اس زمین سے وہ دانہ پودے کی شکل میں نکل کے باہر آتا ہے، اس پودے میں 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے نکلتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ بویا تھا، 100 دانوں کا فائدہ کسان نے کمایا۔ اللہ نے کہا
جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے. ہمارے زمانے میں کہیں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، نبی کے زمانے میں کہیں تو 1 درہم یا 1 دینار خرچ کرتا ہے تو وہ دیتا 1 دینار ہے. لیکن جیسے زمین 700 دانے واپس دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو ایسے ہی 700 روپیے، 1 روپیے کے 700 روپیے، 1 درہم کے 100 درہم، 1 دینار کے 100 دینار، 700 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹاتا ہے. 1 کا 700 اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور کیا اجرا ہی دیتا ہے؟ کہا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. وہ کتنا؟ وہ اللہ نے متعین نہیں کیا، وہ اللہ نے متعین نہیں کیا. کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے سکتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دے گا. سبحان اللہ. بھائیو ذرا سوچو، دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے جو آپ کو 700 گنا فائدہ دے سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی ایک مثال دی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی جب اپنے حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 کھجور دیتا ہے. کھجور آپ نے دیکھا ہوگا نا، معمولی سی کھجور، چھوٹی سی کھجور، 1 کھجور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے. پاکیزہ مال، حلال مال اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے. اور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا جاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتا چلا جاتا ہے، اسے بڑا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا روز قیامت جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کھجور کو اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کی شکل میں واپس لوٹائے گا. سبحان اللہ. آپ سوچیں اتنا اجر کون دے گا ہم کو؟ اور کسی کو ہمیں قرضہ دیا، یہاں سود کے نام پہ لوگ لیتے ہیں، تو سود بھی کوئی کتنا دے دے گا آپ کو؟ آپ دیکھو اللہ نے کہا یہاں اگر کوئی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا کم سے کم اور بڑھا کر دیتا ہے. تو اللہ کتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بھائیو بہت ساری مثالیں قرآن و سنت میں، بہت ساری مثالیں ہیں جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کیسے بڑھ جاتا ہے. لیکن پہلی بات یاد رکھو، اس مال کے خرچ کرنے یا مالی عبادت کے انجام دینے کا فائدہ سیدھے سیدھے یہ ہے اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور ایسا معاملہ جس میں جو دے رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹاتا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں آپ یہ سنیں، قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے تفسیر میں 2 باتیں کہی، تفسیر میں 2 باتیں اہل علم نے کہی. پہلی بات تو یہ کہی کہ بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ کر روزے قیامت واپس لوٹا دیتا ہے، رزق ملتا ہے، گارنٹی، ایک دم کوئی شک نہیں. جو آپ نے دیا اسے اللہ تعالیٰ واپس آپ کو لوٹائے گا، مجھے لوٹائے گا. اور دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی نے کہا یہی مال حقیقی مال ہے بندے کا، وہ جو اللہ کے پاس جمع کر دیا جو اللہ قیامت میں لوٹائے گا وہی اصل میں بندے کا مال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے آدم کے بیٹے تیرا مال حقیقت میں ہے تو کیا؟ یہی نا جو تم نے کھایا اور خرچ کر دیا، یہی نا جو تم نے کھایا اور خرچ کر دیا، آگے ختم ہو گیا، یا پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا اور ختم ہو گیا، یا پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے کے جمع کر لیا وہی تیرا اپنا مال ہے. باقی یہ ساری شان و شوکت ہے جو تیری سانس کے ٹوٹنے کے ساتھ ٹوٹ جائے گی سب. تو کہا مال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہی تمہارا حقیقی مال ہے، اور وہ مال تمہارے پاس لوٹ کر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ واپس لوٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ واپس دے گا. ایک معنی تو یہ اہل علم نے بیان کیا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ واپس دے گا. لیکن وہی کئی مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، یہ مالی عبادت اپنی زندگی میں اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جو دنیا میں تم دو گے اللہ دنیا میں دوسرے راستے دے گا.
اس ہاتھ سے دو گے اس راستے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا. صبح تم نے دیا شام اللہ لوٹا دے, آج تم نے دیا کل اللہ لوٹا دے, اور اس مہینے آپ نے کیا اگلے مہینے لوٹا دے. اللہ لوٹا دے گا, واپس دے دے گا دنیا میں. کیسے؟ اہل علم نے کہا کہ بندہ ایک طرف اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجارت کے نام پر, تحفے کے نام پہ, ہدیے کے نام پر, کسی کی وراثت, کسی نہ کسی راستے اللہ تعالیٰ وہ مال آپ کے پاس واپس لوٹا دے گا. اللہ واپس دے دیتا ہے, کوئی مال بندے کا کم نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی بھائی؟ ہم تو دیکھتے ہیں 1000 روپیہ جیب میں رکھا ہے, 100 روپیہ مسکین کو دے دیا, گھٹ کے 900 روپیہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو کمی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے. اہل علم میں سے بعض نے یہی اس کا مطلب بتایا, کہا مطلب یہ کہ جو چیز گھٹ رہی ہے بظاہر گھٹ رہی ہے لیکن حقیقت میں گھٹتی نہیں, وہ پیسہ تمہارے پاس دوسرے راستے سے لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. حاضرین گرامی, اب یہاں مثال دیکھو آپ کو سمجھ میں آئے. 1000 روپیہ میرے پاس بھی, 1000 روپیہ شیخ کے پاس بھی. میں نے 1000 روپیہ روک کے رکھا, خرچ نہیں کیا کچھ بھی. شیخ نے 1000 روپیے میں سے 500 روپیہ خرچ کر دیا, 200 روپیہ خرچ کر دیا. جو راستہ نظر آیا نیکی کا, اس میں ایک دن 2 دن بعد وہی پیسہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور راستے جمع کر دیا. 3 دن بعد, 4 دن بعد میرے پاس بھی 1000 ہی ہے, ان کے پاس بھی 1000. لیکن کیا یہ دونوں 1000 روپے 1000 اور 1000 برابر ہیں؟ آپ کو مجھ کو لگتا ہے برابر ہے, 1000 کا نمبر برابر نہیں. اللہ کے بندوں برابر نہیں. میرے 1000 ہی ہیں, ان کے 1000 میں سے 700 گئے تو ایک کے 700 ہوئے تو 100 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 7000 روپے ہو گئے. اتنا ہوا کہ اللہ تبارک سے نہیں 7000 نہیں 70000 روپے ہو گئے 100 کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں, آپ یہ بات دیکھیں کہ 3 دن بعد 4 دن بعد دونوں کا پیسہ نمبر میں اور کاؤنٹنگ میں برابر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور حقیقت میں ان کی دولت تو کئی گنا بڑھ گئی, میرا پیسہ اتنا کی وہاں رہ گیا. اسی لیے اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھو, صدقۃ من مال, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, فقیروں مسکینوں کی مدد کرنے سے, حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے سے, بیواؤں پہ خرچ کرنے سے, یتیموں پہ خرچ کرنے سے مال بظاہر گھٹتا لیکن حقیقت میں گھٹتا نہیں. اللہ تعالیٰ واپس دے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی لیے اس مالی عبادت میں کبھی پیچھے نہ رہیں. بھائیوں, چوتھی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, اور یہ چوتھی بات صرف چوتھی بات نہیں, اس میں پھر 3 باتیں آپ کے سامنے ہوگی. مال خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں 3 طرح کی پاکی ملتی. کہ مال ہمارے پاس سے نکلتا ہے تو ہمیں 3 طرح کی پاکیاں دلاتا ہے. مال کے ذریعے ہمارے اندر 3 طرح کی پاکی آتی ہے. وہ 3 طرح کی پاکی کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی پاکی یہ ہوتی ہے کہ یہ مال جب ہمارا اللہ کی راہ میں جاتا ہے, یہ میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے, یہ خرچ کرنے سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے, گناہوں سے اللہ ہمیں دھل دیتا ہے, ہمیں پاک کر دیتا ہے. پہلی پاکی جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ پاکی یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو دھل دیتا ہے, اور مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف کر دیتا ہے. نیکی کرو کہ نیکی کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں, اور مالی عبادت کرو گے تو ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو گناہ ہم سے ہوئے اس کی پاکی ہم اور آپ کو ملے گی. پہلی پاکی. دوسری پاکی اور بڑی اہم ہے یہ پاکی, اور وہ پاکی یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے, خاص طور پہ زکوٰۃ, اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے, ہمارے مال کو اللہ پاک کر دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھیں آپ. دیکھیے, پہلی بات تو مسلمان کو اس بات کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال چیز کمائے, اور حلال چیز حلال طریقے سے کمائے. ناجائز طریقے سے آدمی اگر کمال کمائے گا
ناجائز چیزیں اگر بندہ استعمال کرے گا، یہ بات یاد رکھے، مال حرام آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں بے برکتی کا باعث۔ مال حرام دکھتا بہت ہے، نمبر بہت دکھتے ہیں، دیکھنے میں بڑا دکھتا ہے، لیکن جب ہم اور آپ اس مال کی حقیقت دیکھیں گے، نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، ما نبت من صحب فالنار اولی بها، جو جسم مال حرام سے پروان چڑھتا ہے پھر وہ جسم جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو جنت پاکیزہ مقام ہے، گندے لوگ گندا جسم جنت میں جا نہیں سکتا، گندے لوگ گندا جسم جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ آدمی گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا، کیا ہوگا؟ یا تو اللہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک کر دے پھر جنت میں بھیجے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جلا کر ہمارے گناہوں کی جو برف چڑھی ہوئی ہمارے جسموں پر اللہ تعالیٰ جلا کر گلا کر سڑا کر اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے، اور پاک کرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی، ما نبت من صحب فالنار اولی بها، مال حرام، ناجائز مال، ناپاک مال آدمی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے بعد ہی جنت جانے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کے ایک اور مطلب بتایا، اور یہ بات اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ لقمہ حرام کا کھائے، ناجائز کھائے، دھوکے کا کھائے، جھوٹ بول کر کمایا ہوا کھائے، یا ظلم زبردستی کر کے کمایا ہوا، لیا ہوا، ہتھیایا ہوا کھائے، کسی بھی طرح کا ناجائز لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پیٹ میں جانے کے بعد جسم کی طاقت میں بدل جاتا ہے۔ العلم نے لکھا کہ جو لقمہ حرام کا ہو، حرام لقمے سے ملنے والی جسمانی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ حرام کی طاقت سے حرام کاریاں ہی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام لقمے کا اثر ایسے دکھاتا ہے کہ انسان کے لیے گناہ آسان ہوتے، نیکی مشکل ہو جاتی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے نا نماز پڑھنے میں بڑی سستی محسوس ہوتی ہے، دیکھو اپنا لقمہ تلاش کرو، کہیں ناجائز لقمہ تو تمہارے گھر نہیں آ رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتنی کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی، بچ نہیں پاتا ہوں، دیکھو کہیں ناجائز لقمہ تمہارے پلیٹ میں برتن میں تو نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مال ہے اگر پاک نہیں ہوگا، وہ گندا ہوگا تو گندگی ہی پیدا کرے گا۔ گندگی کھاؤ اور نیک عبادت کرنے کی توقع رکھو، یہ نہیں ہوگا یہاں پر۔ اب آپ یہاں دیکھیں اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک بندہ حرام سے بچ جاتا ہے، یعنی آدمی شعور میں پورے ہوش و حواس میں کوشش کرتا ہے کہ نہیں کچھ بھی حرام نہیں کماؤں گا، حلال محنت مزدوری کی روٹی کھاؤں گا، لیکن انسان کی کوشش کے بعد بھی کبھی کسی آدمی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ناپتول میں کہیں کمی ہو گئی، انجانے غلطی سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لا علمی کے ساتھ، آدمی کے علم کے بغیر دوسروں کا مال یا دوسروں کا حق ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور ایسا تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں بہت ہی کام رہتا ہے۔ کئی بار آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے، کئی بار پتہ نہیں چلتا کہ کسی اور کا کوئی حق آپ کی طرف آ گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ اس قسم کی ساری گندگی کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاتا ہے، اور ہمارا مال ایسا پاکیزہ مال بن جاتا ہے کہ وہ ہماری غذا بنتا ہے، تو پھر اس سے ملنے والی طاقت سے اللہ کے اچھے بندے بن پاتے ہیں۔ مالی عبادت مال کو پاک کرتی، اور جب مال پاک ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے جسم میں جانے والا نوالا دانا پانی یہ ہمارے جسم کو وہ قوت دیتا ہے جس سے ہم اور آپ اللہ کی بندگی ہی کر پاتے۔ یہ دوسری بڑی پاکی ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یہ دوسری بڑی پاکی ہے۔ اور تیسری پاکی یہ ان تینوں سے زیادہ اہم ہے، دونوں سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا گناہوں سے پاک کرتا ہے مال، میں نے کہا مال کو پاک کرتا ہے مال، اور تیسری چیز ہے جب اللہ کی راہ میں ہم پیسہ دیتے ہیں نا تو یہ جو دینا، یہ جو دینے کی عادت ہے، یہ دل میں مال کی جو بیجا محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کو اس بیجا محبت سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے،
اور میری امت کا اگر کوئی مخصوص فتنہ ہے تو وہ مال ہے. اس امت کی آزمائش مال سے ہوگی. آپ یاد رکھیں ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو احساس نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں آج لوگ مال کے پیچھے ایسے دیوارے، مال کی خاطر دنیا بھولتے، مال کی خاطر نمازیں بھولتے، مال کی خاطر رشتے ناطے بھول جاتے، مال کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، مال کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں، ناراضگیاں. مال سب کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں سے مال کی بیجا محبت نکال دے گا، اور جب مال کی بیجا محبت نکل جائے گی مال کے فطرے سے ہم بچا لیے جائیں گے. جو چیز امت کا مخصوص فتنہ ہے اس فطرے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچا لے گا اگر میں اور آپ مالی عبادت کرنے والے بن جائیں. حاضرین گرامی، وہ زیادہ لینا نہیں چاہتا لیکن دو باتیں اور بڑی اہم ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر دوں. دیکھو مال خرچ کرنے کے بڑے فائدے، مال خرچ کرنے کے بڑے فائدے. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اور آپ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو دیکھو دنیا کا ایک اصول ہے، جس آدمی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی تو اس نعمت والے سے آدمی کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے طبیعت میں انسان کی. مالدار کو دیکھے گا غریب کے دل میں جلن پیدا ہوگی، عہدیدار ذمہ دار کو دیکھے گا ماتحت آدمی کو اس کو دیکھ کر احساس ہوگا یہ کیسے اتنی خرابیاں، ایسا ہے ویسا، یہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا، اس سے تو اچھا گئے ہو. کبھی کبھار آدمی بہت زیادہ فیاضی سے کام لے گا تو بھائی اس سے تو اچھا تو ہے کہہ دے گا، لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہم سے اچھا. ایک حسد ہے انسان کے اندر، جو چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی آدمی اس حوالے سے حسد کا جلن کا شکار ہوتا. اسی لیے دیکھو بستی میں جتنے صاحب حیثیت ہوتے نا، ذرا کمزور طبقہ فقیر مسکین قسم کے لوگوں میں گھوم کر دیکھو اس مالدار کے بارے میں غیبت برائی لوگوں کا عام مشورہ ہوتا ہے. انسانوں کی کمزوریاں. آپ جب مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب آپ کے مال کے اثرات سماج میں پھیلتے ہیں، جو آپ کے دل کا آپ کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ کے تئیں جو ناراضگی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ ناراضگی آپ کی محبت میں بدل جاتی ہے. اور آپ اگر اپنا پیسہ بہت نہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہی پوری کر دیا کرو، لوگوں کی مصیبت میں کام آیا کرو، کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایسے لگے گا ساری بستی آپ کی معاون اور مددگار آپ کے ساتھ کھڑی. آپ لوگوں کے دل جیت سکتے، اس پیسے سے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے. سماج میں آپ لوگوں کی بھلائی کر کے اللہ کے پاس تو اجر کمائیں گے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں دنیا والوں کے دل آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ مالی عبادت کا بہت بڑا فائدہ اللہ ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے مالداروں کے پاس سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں میں بانٹی جائے گی، ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی. آپ کے علم کے لیے سے بتا دیتا ہوں، فقہاء کے پاس علماء کے پاس یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مان لیجیے میں اس بستی میں رہتا ہوں اور میری زکوٰۃ نکل رہی، یہاں کچھ ضرورت مند ہے، پھر بھی میں یہاں نہ دے کر بستی سے باہر کے فقیروں کو دے سکتا ہوں کیا؟ باہر کے کسی اور کے علاقے کے فقیروں مسکینوں کو دے سکتا ہوں کیا؟ کئی فقہاء کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، جائز نہیں ہے. آپ کو اپنی زکوٰۃ اپنے علاقے کے فقیروں ہی کو دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان کے مالداروں سے لی جائے گی، انہی کے فقیروں کو دی جائے گی. کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کا مالدار وہی کے فقیر، جہاں کا مال وہی خرچ کیا جائے گا. کئی فقہاء کی یہی رائے ہے. وہی دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں، مسلمان فقیر سے لیا، مسلمان مالدار سے لیا جائے گا تو مسلمان فقیر کو دیا جائے گا. غیر مسلم کی مدد دوسرے مال سے ہو سکتی، زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے. مسئلے سے مد نظر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مال جب اسی علاقے میں خرچ ہوگا اس علاقے کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں آسانی ہوگی. اور یہی بات اگر رشتے داروں پہ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، دیکھو آپ کے بارے میں رشتے دار شکایتیں کرتے، سب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، سب کو ان سے شکایت ہے. آج آپ کو ایک بہت آسان سادن دے دیتا ہوں جو اللہ کے نبی نے دیا. اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا. اللہ کے نبی نے کہا
صدقہ اگر فقیر اور مسکین کو دیتے تو صدقہ ہے، لیکن وہی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو صدقۃ الوصلہ، وہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ عام طور پر اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک پہلو سے بتایا جاتا ہے کہ رشتہ دار میں اگر ضرورت مند ہے، رشتہ داروں میں اس کو دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرے رشتہ داری کا ثواب۔ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو بات ہے وہ بڑی گہری بات ہے۔ اور گہرائی کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی نے کہا رشتہ دار کو پیسہ دینا صدقہ بھی ہے، اور رشتہ دار پہ خرچ کرنا صلہ رحمی کا باعث، رشتوں کو مضبوط کرنے کا باعث۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھ سے شکایت کرتے، لڑتے جھگڑتے، میری برائی کرتے، غیبت کرتے، آج اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو اور اپنے پیسے سے لوگوں کا بھلا کرو۔ کیسے؟ اگر ضرورت مند ہے اپنی زکات خود میں دو، اگر ضرورت مند نہیں ہے ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، مال کی کے ذریعے ان کی دل جوئی کیا کرو، کبھی ان کو اپنے گھر بلا کے کھلا دیا کرو، کبھی ان کو کہیں لے جا کر کوئی لباس کپڑا دے دیا کرو، کبھی آپ کوئی اور تحفہ دے دیا کرو۔ آپ یقین کرو یہ مالی عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر اس میں رکھی ہے کہ پھر آپ کے رشتہ داروں میں شاذ و نادر کوئی آپ سے دشمنی کرنے والا نہیں جائے گا۔ آپ کے مال کے ذریعے لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ضرورت پر قرضہ دے کر آپ واپس لے لیں، قرضہ لینے والا رشتہ دار آپ کے خلاف بولنا بند کر دے گا، آپ کے خلاف زبان کھولنا چھوڑ دے گا۔ اللہ نے بڑا خیر اس کی عبادت میں رکھا، اسی لیے میں نے یہ بات شروع میں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے بندوں اس مالی عبادت کو مالداروں کی عبادت مت بناؤ۔ یہ مالی عبادت سب کی عبادت ہے، مالی عبادت سب کی عبادت ہے، اسے سب لوگ کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات آخری اور کہہ دو، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے ہاں خاص طور پہ بر صغیر ہندوستان پاکستان میں دعاؤں کی بڑی فکر ہے، یعنی لوگ دعا لینا چاہتے ہیں اور بڑی امیدیں دعاؤں سے رکھتے ہیں۔ غلط نہیں، دعاؤں کی امید رکھنا غلط نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا کہ میرے حق میں اللہ کے بندے دعا کر رہے ہیں تو میرے معاملات حل ہوں گے، آسان ہوں گے، مسائل حل ہوں گے، کچھ غلط نہیں ہے، بالکل جائز۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا بات ہے معلوم اس میں؟ ایک لفظ میں اگر کہیں آپ اللہ کے راہ میں مال دیں گے، فرشتے آپ کے ہاتھ میں دعا کریں گے۔ آپ مالی عبادت انجام دیں گے، فرشتوں کی دعا کے اہل اور مستحق قرار پائیں گے۔ نبی نے فرمایا روزانہ، سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، روزانہ صبح دو فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں اور ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اعطی منفقا خلفا، جو یہ عبادت انجام دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تو بدلہ عطا کر، یا تو مال ہی واپس لوٹا دے، یا بہترین اجر عطا کر، یا یہ مال رکھ کر روز قیامت ان سے واپس لوٹا۔ روزانہ صبح ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ روزانہ اگر فرشتے کی دعا چاہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ جو مال کو روک کے رکھتا ہے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہاں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ فرشتہ ہر دن صبح کہتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھو ہمیں کس میں داخل ہونا ہے، ہمیں کس میں داخل ہونا ہے، یہاں اور آپ کو طے کرتا ہے۔ بھائیوں آخری بات، بالکل آخری بات ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے بات کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر بار کے لوگوں پہ خرچ کر دیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ہے۔ آپ گھر بار سے آگے بڑھ کر پڑوسی کی ضرورت میں کام آتے خرچ کرتے ہیں، ثواب ہے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، ثواب ہے۔ یتیموں پہ خرچ کریں، ثواب ہے۔ بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، ثواب ہے۔
قرضدار کی قرض کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں، ثواب ہے۔ کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کو سرمایہ بنا کے دے دیتے ہیں، ثواب ہے۔ آپ اگر مسجد بناتے ہیں، ثواب ہے۔ مسجد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ثواب ہے۔ مدرسہ بناتے ہیں، ثواب ہے۔ مدرسے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ثواب ہے۔ سالانہ اخراجات دیتے ہیں، ثواب ہے۔ آپ اگر کسی عالم مولوی کو اس مسئلے کے لیے کہ آپ گزرے معاش کے سلسلے میں بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کے مسائل کی ضرورتیں آپ کی پوری کر دیں گے، آپ ہی کی خدمت میں لگ جائیے، آپ کا کفالت کر لیتے، ثواب ہے۔ بھائیو لیکن یہ بات یاد رکھو، خاص طور پہ اپنا پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشر و اشاعت کی راہ میں لگانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کی توحید کو پہنچانے میں خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی سنت کو پہنچانے اور بدعت کے خاتمے کے راہ میں خرچ کرو۔ آج آپ کی بستی میں جب ہم داخل ہوئے تو یہ ہم نے دیکھا، بہت کم ہم یہ دیکھ پاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اتنا اہتمام، پنڈال لگا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے، سوارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، سب لگ رہا ہے پیسہ، لیکن کہاں لگ رہا ہے؟ ایک ایسے کام میں لگ رہا ہے جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں ظاہر اس کا اچھا ہے کہ نبی کی نسبت رکھتا ہے، اور باطن اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت ہے، اللہ کی بات یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے۔ نبی سے محبت دین اور ایمان ہے، لیکن محبت کے خود ساختہ طریقے بے دینی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت رکھنا یہ دین و ایمان کی بنیاد ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے طرف سے دین کے نام پہ ایسے کام کرے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعات ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ زبان سے کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، توحید سمجھائیں، شرک سمجھائیں، سنت بتائیں، بدعت بتائیں، دونوں کا فرق سمجھائیں، اور زبان کے ساتھ ساتھ اگر ہم زبان سے کر سکتے ہیں تب بھی، اور اگر زبان سے نہیں کر پا رہے تب بھی اپنے مال کے ذریعے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح دین، صحیح پیغام، سنت اور بدعت کا فرق، توحید اور شرک کا فرق لوگوں کے سامنے جانا چاہیے۔ یہی ہماری اور آپ کی پہچان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے بندوں، شرک جہاں آئے گا اللہ سے رشتہ یا تو کمزور ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، اور بدعت جہاں آئے گی وہاں رشتہ نبی سے کمزور ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نبی سے جوڑنے کا کام۔ اسی لیے اللہ کے بندوں اس دعوت کے لیے محنت کرو، قربانی دو، وقت کی، صلاحیتوں کی، اپنے پیسے کی، اپنی دیگر چیزوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مالی عبادات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر طرح کی عبادتوں میں حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بردار، نبی علیہ السلام کی سنت کا علم بردار، شرک اور بدعت کے خلاف اپنی محنت کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں رکھے اپنے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔